تہجد کیسے نصیب ہو؟ پہلی شرط، دن کو گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے بچیں۔ جتنا دن پاکیزہ گزرے گا اتنا اللہ رات کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اگر دل فسق و فجور میں گزرے گا تو رات کو آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ دوسرا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اور تیسرا، اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ مجھے تہجد میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو دل کی تمنا ہوتی ہے نا، حسرت ہوتی ہے، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا ایک پڑوسی تھا جو لوہار تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اپنی وفات کے بعد وہ خواب میں نظر آیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا آخرت میں کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا اللہ نے مجھے امام احمد بن حنبل کے درجے میں اکٹھا کر دیا۔ تو خواب دیکھنے والا بڑا حیران کہ یہ لوہار اور احمد بن حنبل کے درجے میں اکٹھا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے اس کی بیوی سے پوچھا بھائی تیرے خامد کا خاص عمل کیا تھا؟ اس نے کہا ایک محنت کش بندہ تھا، سارا دن لوہا کوٹتا تھا، رات کو جب چھت پہ سونے کے لیے لیٹتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ احمد بن حنبل اپنی چھت پہ تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، تو بڑی حسرت سے کہتا تھا کہ میرے بچے ہیں، میرے سر پہ بوجھ ہے، مجھے سارا دن محنت کرنی پڑتی ہے، اگر یہ سارا بوجھ نہ ہوتا تو میں بھی احمد بن حنبل کی طرح رات تہجد میں گزار دیتا۔ تو اس کے دل کی حسرت کی وجہ سے اللہ نے اس کو امام احمد درجے میں اکٹھا فرما دیا۔ تو ہم دل کے اندر نیت تو رکھیں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ تہجد سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور جسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی طور پہ بھی شفا عطا فرماتے ہیں۔ آج ایک عام غلطی ہو گئی ہے کہ رات کو بہت دیر سے سوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی فجر قضا ہو گئی، تہجد قضا ہو گئی، یہ ہونی تھی۔ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا یہ خوش نصیبی کی دلیل ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، کہ جو بندہ جلدی سوتا ہے اور رات کو صبح جلدی اٹھتا ہے وہ ہیلدی ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے اور عقل مند ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی عادتیں بنائیں سنت کے مطابق۔ اور شیطان ایسا کم وقت ہے کہ عشاء کے بعد وہ پروگرام چھیڑ دیتا ہے، دوستوں کی محفلیں، کھانے کی محفلیں ہوتی ہی عشاء کے بعد ہیں، اور پھر رات کے 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں۔ اب جو رات کو 2 بجے سو رہا ہے وہ 4 بجے سے پہلے کیسے اٹھے گا؟ تو اپنی ترتیب بنائیں تاکہ تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے۔ آج کے اس معاشرے میں تہجد پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے۔ آج یہ حسرت ہی دل میں نہیں رہی کہ میں تہجد پڑھوں اور اللہ کے سامنے فریاد کروں اور اللہ سے اللہ کو مانگوں۔